پرانے زمانے کی بات ہے، علاقے میں عاد قوم رہا کرتی تھی۔ بہت طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت ہی طاقتور بنایا تھا۔ دوسری قوموں کے لوگ اس قوم کے سامنے بہت چھوٹے نظر آتے تھے۔ جس قوم سے جنگ کرتے، تھوڑی دیر میں اس قوم کو شکست دے دیتے، اور کوئی دوسری قوم ان کو شکست نہیں دے پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز میں برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھی۔ جب دولت بہت زیادہ آ گئی تو اس خوشحال کی وجہ سے یہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے اور بلند بلند عمارتیں تعمیر کرنے لگے، اور ان عمارتوں کی تعمیر کا مقصد رہائش نہیں بلکہ فخر و غرور اور طاقت کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ خود وہ خیموں میں رہتے تھے۔ یہ عیش و عشرت میں اس حد تک گم ہو گئے کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کی سنائی ہوئی کہانیاں طوفان نوح بھی یاد نہ رہی، حالانکہ اس کے نشانات ان لوگوں نے خود دیکھے تھے۔ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے عذاب سے کیوں ہلاک کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد کا زمانہ کیونکہ انہی اہل ایمان افراد پر مشتمل تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لہذا دنیا سے بت پرستی ختم ہو چکی تھی۔ ہر طرف توحید و رسالت کا چرچا تھا، لہذا دنیا سے بت پرستی ختم ہو چکی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان ان لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت سے غافل کرتا رہا، کیونکہ اسے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی تھی۔ جب اس قوم نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح شرک کرنا شروع کر دیا، ان کی بت پرستی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی اور اسلام کا درس دیا، مگر یہ قوم تو شیطان کے جال میں اس طرح برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ ہود علیہ السلام سے کہتے، اے ہود، ہم تو تمہیں بے وقوف میں سمجھتے ہیں اور جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ اے ہود، تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ آپ ان کے پاس بار بار جاتے اور پیار سے سمجھاتے کہ اے میری قوم، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش میں لگے ہو، اور یہ بے جان بت نہ سنتے نہ بولتے ہیں اور نہ ہی جواب دیتے ہیں۔ یہ تم کو نفع و نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کی عبادت صرف تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں پیار و محبت سے سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ جواب میں کہتے، بھلا ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کرتے رہے، سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ باقی ساری قوم مسلسل سرکشی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو تنبیہ کے طور پر سزا دی۔ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے، ان کے کنویں خشک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ شاید آپ یہ سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بڑے عذاب سے ڈرایا۔ اصل عذاب تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ تم ابھی بھی ان بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر یہ کہاں ماننے والے تھے، کہنے لگے، اے ہود، ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہم سے کہتے ہو
اور اپنے دل میں وہ خوش ہوتے کہ ہماری طاقت کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والی دیگر قومیں ہم سے ڈرتی ہیں، ہمارے قد تو پہاڑوں کے برابر ہیں، ہمیں کوئی عذاب کیا ہلائے گا، ہم اس عذاب کا مقابلہ بھی کر لیں گے، اس سے اپنی طاقت سے روک بھی لیں گے۔ حتیٰ کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے اور اس علاقے سے نکل جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والے اس بستی سے نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر عجیب صورت میں آیا۔ طویل عرصے سے خشک سالی تھی، بارش ہو نہیں رہی تھی، کھانے کو اناج نہیں تھا۔ اچانک دیکھتے ہی آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہو رہے ہیں۔ وہ بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے کہ اب یہ بادل ہم پر برسیں گے، ایک مرتبہ پھر خوشحالی ہمارے پاس آئے گی۔ قوم عاد کی ایک عورت تھی، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے، ابھی تو یہ اچھی بلی تھی اور بادلوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا، اے عورت، تو نے کیا دیکھا جو بے ہوش ہو گئی؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی دیکھی جو آگ کی طرح سرخ، اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہلکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ جس بادلوں کو وہ بارش کا بادل سمجھ رہے تھے وہ عذاب کا بادل تھا۔ بس ذرا ہی سی دیر گزری، تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، سرخ آندھی کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ ہوا اتنی خوفناک تھی کہ اس ہوا نے قوم عاد کے طاقتور پہلوانوں کو پٹخ دیا۔ ان کے طاقتور لوگ ہواؤں میں یوں ہی لگے جیسا کہ تنکا ہوا میں اڑ رہا ہو، ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر چورا چورا ہو گئی، ان کا گوشت بکھر گیا، سب کے سب مردہ ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ زمین پر قوم عاد کا نشان مٹ